بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی کے چاند نظر آ جائے اور جس بندے کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے جسم سے نہ تو بال صاف کرے، بال کاٹے، اور نہ ہی ناخن کاٹے۔ تو یہ تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہی نہ ہو، یعنی اس نے قربانی نہ کرنی ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی نہ کاٹے بال؟ یہ ایک سوال موصول ہوا۔ تو اس کا جواب صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ خود نہ کاٹے، اپنی مرضی سے نہ کاٹے اور لمبے بال بڑھا لے تو یہ شاید اس پہ اس کو اجر ہی ملے، لیکن حکم اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کا اپنے مرضی ہے کہ وہ بال بڑھاتا ہے۔ حکم صرف اس بندے کے لیے ہے جس کا قربانی کا ارادہ ہو، قربانی کرنا چاہے، اس کے بارے میں یہ حکم ہے۔ یہ بھی حکم یاد رکھیں، کوئی فرض واجب والا نہیں ہے کہ بھئی اگر اس نے بال کٹوا لیے یا وہ سیٹ کرواتا رہتا ہے بال تو وہ گناہ گار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صرف مستحب ہے، حکم مستحب ہے۔ اگر وہ نہ بال کاٹے اور ناخن نہ کاٹے تو بہت اجر و ثواب کا کام ہے، یہی سنت ہے صحابہ تابعین نیک لوگوں کی، یہی سنت ہے، بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہوا ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کیا اس کا مرد کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے یا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے؟ تو ہمارے ہاں اب اس جواب کا کیا جواب دیں؟ ہمارے ہاں تو اب حال یہ ہے کہ بہت سارے مرد ایسے ہیں وہ بھی ذبح نہیں کر سکتے، بہت سارے مردوں کو ذبح کرنا بھی نہیں آتا، ورنہ صحابہ تابعین نیک لوگ پرانے دور کے اندر عورتیں بالکل ذبح کیا کرتی تھیں۔ تو عورت کا ذبح کرنا بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، بلکہ جو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کا قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہی افضل ہے۔ تو اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارا تو یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مردوں کو نہیں ذبح کرنا آتا، چھری پکڑتے ہیں کانپتے ہیں، یہ حال ہے ہمارا، اتنے بزدل ہو چکے ہیں۔ تو عورت اگر ذبح کرنا جانتی ہو، ذبح کرنا چاہے تو بالکل اس کا ذبح بالکل ٹھیک ہے، اس کا ذبح کرنا بالکل درست ہے، بلکہ اس کو کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے نیک عورتیں خواتین جو گزری ہیں امت میں، وہ اپنا جانور جو نا اس کو ذبح کرتی تھی۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ موصول ہوا ہے کہ تکبیر کہنے کا، تکبیر جو کہی جاتی ہے جانور کو ذبح کرنے کے وقت، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو بھائی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، صرف اتنا بھی کہہ دیں بسم اللہ اور ذبح کر دیں، چھری چلا دیں تو بھی ذبح درست ہے۔ یعنی یہ وہ آخری حد ہے جو ذبح کے درست ہونے کے لیے ہے، صرف بسم اللہ کہنے کے ساتھ۔ سنت یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہنا، یہی سنت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ کے ذبح کیا کرتے تھے۔ ساتھ دو تین الفاظ اور تھے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لکا ومنکا، یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو جانور میں ذبح کر رہا ہوں تیرے لیے ہے، ومنکا اور یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہا اللہم لکا ومنکا، اللہ یہ تیرے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں، اور ومنکا اور یہ تیری ہی طرف سے ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ کہنے چاہیے، الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ اللہ یہ جانور جو ہم ذبح کر رہے ہیں ہمارا نہیں ہے، نہ اس کو پیدا کیا، اس کا ایک بال ہم نے نہیں پیدا کیا، تو نے ہی پیدا کیا، تو نے ہی ہمیں عطا کر دیا کیا، اور ہم اللہ تیرے راہ میں اس کو ذبح کرتے ہیں۔